سورہ بقرہ پہلا پارہ آیت نمبر 53۔ ترجمہ: وَإِذْ اور جب آتینا دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الکتابہ کتاب والفرقان اور فرقان لعلکم تاکہ تم تہتدون تم ہدایت پا جاؤ۔ اور ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان۔ کتاب سے تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی تھی، لیکن فرقان سے کیا مطلب ہے؟ یہ فرقان کا مطلب ہوتا ہے فرق کرنے والی، یعنی کہ الگ الگ کر دینے والی، حق اور باطل کی تمیز کرنے والی۔ اس سے مراد کیا ہے یہاں پہ؟ اس میں کئی آراء پائے جاتے ہیں، کئی رائے پائی جاتی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تورات ہے، کیونکہ وہ حق اور باطل کو فرق کرنے والی تھی، مطلب تورات کو ہی فرقان کہا گیا۔ اور بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اس سے موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے وہ معجزات تھے جو فرعون کے دربار میں لے کے گئے تھے، جیسے کہ عصا اور ید بیضا۔ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں گئے تھے تو ان کے پاس دونوں چیزیں تھیں، ایک تو کتاب اور دوسرے وہ معجزات۔ اور بعض نے یہ بھی کہا کہ اس سے کتاب کا فہم ہے۔ فہم مطلب اس کی سمجھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کیا فرمایا گیا؟ ان کے لیے آتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر اتارا ہے تاکہ آپ بیان کریں کہ لوگوں کے لیے کیا اتارا گیا ہے۔ تو دیکھیے، قرآن کا صرف پڑھ لینا ضروری نہیں ہے، اس کا بیان ضروری ہوتا ہے۔ محض ٹیکسٹ کو ہم پڑھتے جائیں وہ کافی نہیں ہوتا، اس کے بیان سے یہاں کیا مراد ہے؟ دراصل میں یہی فرقان ہوتی ہے، اس کا جو بیان ہے، اس کی سمجھ ہے، وہ فرقان۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن کے علاوہ نبی پہ جو قرآن کا فہم اترا ہے وہ بھی وحی کے ذریعے ہی اترا ہے۔ مخصوص احکامات پر جو عمل کا طریقہ بتایا گیا، جیسے کہ قرآن میں آتا ہے اقیموا الصلاۃ، یعنی کہ نماز کو قائم کرو۔ اب نماز کو کیسے قائم کرنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کتنی پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے، یہ سب واضح کیسے ہوتا ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب تفسیر ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اور عمل کر کے اس کو دکھایا کہ کس طرح سے نماز پڑھنی ہے۔ تو بیان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس چیئر پہ ہم بیٹھ گئے اور بیان کرنے لگے، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ عمل بھی کر کے بتانا ہے اپنے اسٹوڈنٹس کو۔ ایک استاد کو چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کہ ہماری جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو سمجھ میں بھی آ رہا ہے کہ نہیں۔ قرآن جو ہے، اگر ہم قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں بہت اچھی طرح سے، تو صرف قرآن کو پڑھنے سے اور اسی کو بس سن لینے سے کافی نہیں ہوگا، جب تک ہم سیرہ اور حدیث کو بھی سمجھ حاصل نہ کریں، اس کا بھی نالج نہ لیں۔ جیسے کہ سورہ قیامہ کا جب نزول ہو رہا تھا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آیات کو بار بار دہرانے لگے تاکہ وہ بھول نہ جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے بیچ میں آیات کو روک دیا۔ اور سورہ قیامہ مطلب کیا ہے؟ اس میں قیامت کا ذکر ہے، قیامت کی آیات ہیں اور بہت ہی امپورٹنٹ ذکر ہے اس میں قیامت کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس ذکر کو روک دیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا کہ اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے کہ آپ اسے جلدی جلدی لے لیں۔ اِنَّ إِلَيْنَا جَمْعَهُ، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسے جمع کریں گے، وَقُرْآنَهُ، اور اس کا پڑھوانا، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، پھر جب ہم پڑھ رہے ہوں اس کا، فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، اس کی ریڈنگ کو فالو کرو کہ کیا پڑھایا جا رہا ہے، پہلے اس کو غور سے سنو۔ ثُمَّ إِنَّ إِلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر ہماری ذمہ ہے کہ اس کو بیان کر دیں گے ہم، یعنی ہم بتائیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ تو ایک
استاد کو اس بات کی پوری طرح سمجھانا بہت ضروری ہے کہ کیا وہ بتا رہا ہے، کیونکہ اس کے بغیر فرقان نہیں ملتا۔ قرآن تو مل جائے گا لیکن فرقان نہیں ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے صرف کتاب ہی نہیں اتاری، ساتھ ہی فرقان بھی اتارا ہے۔ اس آیت میں کیا رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور فرقان دیا تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ تو ہدایت کے لیے کیا ضروری ہے؟ کتاب کے ساتھ فرقان، اس کا فہم، اس کی سمجھ۔ اس کے بعد آیت نمبر 54 پہ آ جائیے۔ ترجمہ ہے وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم، اِنَّکُم، بے شک تم، ظلم کیا تم نے، انفسکم، اپنے نفسوں پر، باتخاذکم، بوجہ بنانے کے تمہارے، العجلہ، بچڑے کو، معبود، فتوبو، پس توبہ کرو، الی، طرف، باریکم، اپنے پیدا کرنے والے کے، فاقتلوا، تو قتل کرو، انفسکم، اپنے نفسوں کو، ذالکم، یہ، خیر، بہتر ہے، لکم، تمہارے لیے، عند، نزدیک، باریئکم، تمہارے پیدا کرنے والے کے، فتابا، پھر وہ مہربان ہوا، علیکم، تم پر، انہ، بے شک وہ، ہوا، وہی ہے، التواب الرحیم، بہت توبہ کرنے والا، یعنی کہ بہت توبہ قبول کرنے والا، اور رحیم، نہایت رحم کرنے والا۔ تو اس میں جو ورڈ آ رہا ہے نا توبہ، توبہ کا مطلب ہے پلٹ آنا۔ تو جب یہ بندوں کے لیے یوز ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی غلطی کا اعتراف کر لیں اور اپنی جو کمی کوتاہی ہوئی ہے اس کو دور کر لیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ کے لیے آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ پلٹا، یعنی اللہ تعالیٰ نے توجہ فرمائی اور توبہ قبول کری۔ دوسرا ورڈ آ رہا ہے باری۔ باری کا روٹ ہے با را حمزہ۔ یہ ایک ورڈ آتا ہے برا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنا۔ باری ہے، اس کا میننگ ہے عدم سے وجود میں لانا، یعنی کہ کوئی چیز تھی ہی نہیں، وہاں سے پیدا کرنا۔ مطلب انسان کیا ہے، انسان کیسے کوئی چیز بناتا ہے؟ انسان ایسا نہیں کر سکتا کہ کوئی چیز ہو ہی نہیں اور وہ کچھ بنا دے۔ تو بندے اور اللہ تعالیٰ میں یہی فرق ہے کہ جو انسان جو چیزیں بناتے ہیں وہ کوئی نئی چیز نہیں ہوتی، وہ انوینشنس ہوتے ہیں یا ڈسکوری ہوتی ہے۔ وہ کچھ چیزوں کو جوڑ کے کچھ اور بنا دیتا ہے، یا کوئی چیز آلریڈی ہوتی ہے اس کو ڈسکور کر لیتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں جو ہیں وہ زیرو سے ہیں، کچھ بھی نہیں تھا تب اللہ تعالیٰ نے انہیں بنا دیا۔ تواب یہ فعال کے وزن پہ آتا ہے، مطلب ہے مبالغہ کا صیغہ، یعنی کہ توبہ قبول کرنے سے وہ کبھی بھی تھکتا نہیں ہے۔ جتنی مرضی ہم توبہ کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے سے کبھی بھی تھکتا نہیں۔ کئی بار ہم تھک جاتے ہیں توبہ کرتے کرتے اور ہمیں شرم آنے لگتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں تھکتا ہے، نہ ہی وہ عاجز آتا ہے اس سے کہ وہ کسی کی توبہ قبول کرے۔ یہ ہے نا کہ بار بار انسان کو چاہیے کہ اگر غلطی ہوتی رہے تو وہ توبہ فوراً کرتا رہے، ایسا نہ ہو کہ یہ سوچے کہ یہ غلطی تو بار بار ہو جاتی ہے، ہم کیوں توبہ کریں۔ یہ کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہاں پہ کیا ہے، مبالغے کا صیغہ ہے کہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ، اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ بے شک تم نے ظلم کیا۔ کیسے ظلم کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے؟ جب موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کوہ طور پہ گئے ہوئے تھے تو انہوں نے کیا کیا تھا، پیچھے سے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا۔ تو اب کیا کرو، توبہ کرو، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اس توبہ میں جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کرنی پڑی، ایک شرط یہ بھی شامل ہے کہ تمہیں
مجرموں کو قتل کرنا ہوگا۔ اب یہ مجرم کون تھے یہ آگے بتاتے ہیں۔ ذالکم خیر لہم، اور یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ جو تم مجرموں کو قتل کرو گے یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ عند باریکم، تمہارے رب کے نزدیک، چاہے وہ چیز ہمیں نہیں اچھی لگ رہی، ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہی، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ تمہیں مجرموں کو قتل کرنا پڑے گا اور یہ تمہارے رب کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے۔ فتاب علیکم، تو وہ تم پر مہربان ہوا۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ بہت زیادہ رحم کرنے والا مہربان ہے۔ دیکھیے یہاں پہ ان لوگوں کو جنہوں نے بچڑے کو پوجا تھا انہیں قتل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی جو جانے کا وقت تھا، جب وہ چلے گئے تھے تو ان کے پیچھے جو ان کی پیچھے قوم رہ گئی تھی وہ 3 گروپس میں ڈیوائیڈ ہو گئی، 3 طرح کے لوگ اس میں ہو گئے۔ سب سے پہلے کون تھے؟ جنہوں نے کیا کیا تھا کہ سامری کے باتوں میں آ کے بچھڑے کو بنانے میں ہیلپ بھی کی اور پھر اس کی پوجا بھی کرنے لگے وہ۔ اور دوسرا گروپ وہ تھا جس نے ان کو اس کام میں روکا کہ تم یہ مت کرو، یہ غلط ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے، تم انہیں پوجنا چھوڑ دو اس بچڑے کو۔ اور تیسرا گروپ کون تھا؟ جنہوں نے نہ تو ہیلپ کی بچڑے کو بنانے میں، نہ پوجا کی، لیکن انہوں نے یہ بھی نہیں کیا کہ وہ انہیں روکتے، تو وہ نیوٹرل لوگ تھے، تو وہ نہ کام میں شامل تھے، نہ اچھائی میں شامل تھے، نہ روکنے میں شامل تھے۔ تو اب حکم کیا آیا کہ جو تھرڈ گروپ تھا نا، جنہوں نے نہ روکا اور نہ اس کام میں حصہ لیا، ان لوگوں کے اوپر حکم آیا کہ وہ لوگ قتل کریں گے ان لوگوں کو جو کہ پہلے ٹائپ کے تھے، جنہوں نے بچڑے کو بنایا بھی اور ان کی پوجا بھی کی۔ تو دیکھیے توبہ اور گناہوں کے بھی ڈیفرنٹ لیولز ہوتے ہیں۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کو نیکیاں مٹاتی جاتی ہیں۔ یہ کون سے گناہ ہوتے ہیں؟ جیسے چھوٹے چھوٹے گناہ، ہماری چھوٹی چھوٹی لغزشیں ہوتی ہیں جو ہو جاتی ہیں، بے خیالی میں بھی انسان منہ سے کچھ الٹا سیدھا کر لی، ایسے چھوٹی چھوٹی باتیں نکل جاتی ہیں جو انسان کا بالکل ارادہ نہیں ہوتا۔ تو ایسے چھوٹے موٹے گناہ کیسے ہماری نیکیوں کی وجہ سے ختم ہوتے جاتے ہیں؟ جیسے کہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے نا وضو سے کیا ہے، گناہ آپ کے دھلتے ہیں۔ جب آپ ہاتھ دھوتے ہیں تو ہاتھوں کے گناہ، منہ دھوتے ہیں تو منہ کے گناہ، تو پیر دھوتے ہیں تو پیروں کے گناہ، اور نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو بھی ہم جھکتے ہیں تو کہتے ہیں کہ گناہ نیچے گر جاتے ہیں۔ لیکن کچھ گناہ، سیکنڈ ٹائپ آف گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے معافی مانگنی پڑتی ہے۔ ان کے لیے حکم آتا ہے کہ تم معافی مانگو، کیونکہ حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کا گناہ گار توبہ کر لے، اور اللہ تعالیٰ دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کا گناہ گار توبہ کر لے، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے۔ کس کی طرف اشارہ ہے یہ اشارہ ہے قیامت کے دن کی طرف، جس دن سورج مغرب سے طلوع ہوگا یعنی نکلے گا، پھر تو کوئی بھی توبہ جو ہے کسی بندے کی قبول نہیں ہوگی۔ تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے کہ کبھی بھی ڈیلے نہیں کرنا چاہیے معافی مانگنے میں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس ڈیلے کے چکر میں خود ہی ختم ہو جائیں، کیونکہ کہا جاتا ہے نا کہ ہر انسان کی قیامت یا آخرت اسی وقت شروع ہو جاتی ہے جس وقت اس کی موت آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے توبہ کا، معافی دینے کا کب تک وعدہ کیا ہوا ہے؟ جب تک کہ کسی کی قیامت نہ قائم ہو جائے۔ تو یہ 2 طرح کی ہو گیا، ایک تو وہ گناہ جو کہ نیکیاں مٹاتی جاتی ہیں، اور دوسرے وہ گناہ جن کے لیے معافی مانگنا ضروری ہوتا ہے، اور تیسرے ہوتے ہیں وہ گناہ جن کا جرمانہ یعنی کہ فائن بھی پے کرنا ہوتا ہے، رینسم آپ کو دینا ہوتا ہے۔ جیسے کہ ایسے گناہ جن پہ حد جاری ہوتی ہے، جیسے کہ زنا کا ہے، قتل کا ہے، تو جن پہ حد جاری ہوتی ہے وہ گناہ ہوتے ہیں جن پہ آپ کو
کئی بار جرمانہ دینا ہوتا ہے، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کہا جاتا ہے غلام کو آزاد کرو یا غریبوں کو کھانا کھلاؤ، اور وہ بھی نہیں پاسبل ہے تو 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے۔ اور انسان اللہ سے توبہ پر کیا ہے وہ نہ کرے، ضد نہ کرے، جو جیسا کہا گیا ہے۔ اکثر کئی بار ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان اللہ تعالیٰ سے توبہ چپکے سے کر لیتا ہے، چھپ کے کر لیتا ہے، اور اگر وہ گناہ کھلا نہیں ہے اور انسان اپنی توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا ہے، سچے دل سے گڑ گڑا لیتا ہے، تو بھی توبہ قبول کر لے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ۔ لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جن کو خود سورہ مجادلہ میں آتا ہے 28ویں پارے میں کہ بیوی سے زہار کرنا کیا ہوتا ہے کہ بیوی کو ماں کہہ دینا۔ تو اس کا صرف انسان اس طرح سے کہہ کے نہیں چھوٹ سکتا کہ بھائی نہیں ہم نے یہ کہہ دیا اور ہم معافی مانگتے ہیں، تو یہ ایک طرح سے طلاق ہی ہوتی ہے کہ اپنی بیوی کو ماں کہہ دیا۔ تو اس کا تفصیلی حکم آپ کو وہاں ملے گا سورہ مجادلہ میں انشاءاللہ آگے، کہ اس میں ان کو پورا ایک غلام آزاد کرنا ہے، نہیں تو قریب 60 مسکینوں کا کھانا کھلانا ہے، نہیں تو پھر 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے ہیں۔ تو ان کے بنا ان گناہوں کی، ان بڑے بڑے گناہوں کی معافی نہیں ہوتی۔ جیسے قسم توڑنے کا، اس کے لیے بھی آتا ہے۔ تو یہ 3rd ٹائپ کے گناہ ہیں جن کا آپ کو جرمانہ دینا پڑتا ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں کیا کیا ٹیچنگس ملتی ہیں؟ پہلی یہ کہ کتاب، آیت نمبر 53 میں ہم نے پڑھا کہ کتاب کو صرف پڑھنا کافی نہیں ہے بلکہ اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے، اس کے لیے استاد بھی ہو اور سیرت بھی پڑھیں ہم، تاکہ اس سے ہم ہدایت پانے والے ہو جائیں۔ اور دوسرا جو آیت نمبر 54 سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں جو ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ کئی بار انسان غلطی میں بھی، بھول سے بھی کر لیتا ہے اور اسے احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ یہ پرٹیکولر پرابلم آئی کس لیے ہے، تو پھر اپنا روز کا روٹین چیک کریں کہاں ہم سے غلطی ہو رہی ہے اور اس کو اسی ٹائم دور کر لیں اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں۔ اور کبھی بھی اس کو معافی مانگنے کے کام میں کوئی ڈیلے نہیں کرنی چاہیے، چاہے وہ اگر اس لیول کے گناہ ہیں جن پہ کہ حد جاری ہوتی ہے تو اس کے لیے آپ غلام کا تو اس وقت زمانہ نہیں ہے، تو پھر مسکینوں کا کھانا کھلانا ہے یا پھر مسلسل روزے رکھنا ہے۔ تو اگر اس لیول کے بھی گناہ ہے تو دیکھیے دنیا میں معافی مانگنا پھر بھی آسان ہے، تو اپنے گناہوں کو یاد کر کے ان کو ریلائز کر کے اور اس کے لیے معافی مانگنا بہت ضروری ہے اور بہت جلدی کرنی چاہیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔